مولا علی فرماتے ہیں جو رب کے سامنے روتا ہے وہ سب کے سامنے نہیں روتا، اور جو سب کے سامنے روتا ہے وہ رب کے سامنے نہیں روتا۔ اور سنو، اللہ فرماتا ہے کہ جب تو کسی کے سامنے روئے گا اور جب تیرے حال ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ تجھ سے کہے گا آج تجھے وہ تجھ سے کہے گا آج بڑا فخر کر کے چلتا ہے، آج سر اٹھا کے چلتا ہے، ایک دن تو پریشان تھا، میں نے تیری پریشانی اب تیری دور کی تھی، کہے گا اپنی اوقات بھول گیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، تو کسی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا کربلا جنگ تھی اگر دو شہزادوں کی، قلم میں زور ہے تو لکھو حسین ہار گئے، لہجے میں تن ہے تو لکھو حسین ہار گئے، انداز میں زور ہے تو کہو حسین ہار گئے۔ زمانہ کل بھی کہتا تھا، زمانہ آج بھی کہتا ہے، حسین کل بھی جیتا تھا، حسین آج بھی جیتا ہے۔ اللہ تو میرا رب ہے، میں تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ میں کیوں کسی بندے سے سوال کروں؟ میں کیوں کسی دنیا دار سے کہوں؟ میں تیرے بندوں کا، نیک بندوں کا وسیلہ لے کے، تیرے محبوب کی غلامی لے کے تیری بارگاہ میں آیا، تجھ سے نہ مانگوں تو فرمایا اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے، یاد رکھنا علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں، پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے پھر شجرہ۔ شخص نے کہا مولا علی سے، اے میرے مولا علی یہ بتائیے کیا وہ دوست ہے جو مصیبت کے وقت کام آئے؟ فرماتے مولا علی نہیں، وہ دوست نہیں ہے جو مصیبت کے وقت کام آئے، دوست وہ ہے جو مصیبت نہ آنے دے۔ ایک صاحب نے کہا کہ اے مولا علی ہم نماز پڑھتے ہیں سکون نہیں ملتا، فرمایا اگر نماز پڑھنے سے سکون نہیں ملتا تو سکون سے نماز پڑھا کرو۔ لوگ کہتے ہیں خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے، میں کہتا ہوں آپ آئے ہوں گے خالی ہاتھ اور آپ جائیں گے خالی ہاتھ، نہ تو ہم خالی ہاتھ آئے تھے اور نہ جائیں گے، کیونکہ جب آئے تھے تب بھی مصطفیٰ کا دامن ہاتھ میں تھا، جائیں گے تب بھی مصطفیٰ کا دامن ہاتھ میں۔ نرم ہوتا ہے نا، وہ جلدی روٹ جاتے ہیں اور اٹھے ہوئے جلدی مان بھی جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے جو روٹ جاتے ہیں لیکن پھر جلدی مان بھی جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا جو روٹھے ہیں تو روٹھے ہی رہتے ہیں، اگر ان کو کوئی منائے تو وہ مانتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ حافظ صاحب آئے ہیں ان کا حق زیادہ ہے اور امام صاحب تو پورے سال یہی امامت کر رہے ہیں، ان کا حق کم ہے۔ دیکھیں حافظ صاحب آتے ہیں ایک مہینے کے لیے تراویح پڑھانے کے لیے، میں ان کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، میری طرف سے کوئی برا نہ سمجھے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حافظ صاحب آتے ہیں، ان کا حق ہے، آپ نے ان کو دیا، لیکن امام صاحب جو ہیں وہ 12 مہینے آپ کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کو نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے گھر اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے تو نماز جنازہ بھی پڑھا رہے ہیں، تیجا چالیسواں بھی کر رہے ہیں، ہر جمعرات آپ کے ہاں فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں، پورے 12 مہینے جو آپ کی خدمت کرتا ہے اس کو آپ 2000 روپے پکڑاتے ہو، حافظ صاحب کو دیں 50,000 دیں 1 لاکھ دیں، لیکن امام صاحب کا بھی خیال رکھیں، آپ کے 12 مہینے آپ کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو بھی دیکھیں، 2-3 ہزار روپے ان کو نہ پکڑا، امام کو کمتر مت سمجھیں، جس نے امام کو کمتر سمجھا اس کی ساری نمازیں ان کے پیچھے جتنی پڑھ چکے ہیں وہ سب برباد ہو جائے۔ اور حسن کی لالچ میں کبھی اپنا ایمان خراب مت کرنا، کیونکہ دولت دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا، لیکن تمہارا ایمان آخرت تک تمہارا ساتھ دے۔ ہمیشہ بہانہ تلاش کرتے ہیں، انہیں جانے دیں، ان سے کچھ نہ کہیں، لیکن یقین کیجئے جو آپ کے مخلص ہوں گے نا وہ 10 جوتے کھا کے بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ کو اگر بیاہ کر کے لائیں تو ایک بات یاد رکھیں، صرف بیاہ کر کے ہی لائے ہیں، کسی سے خرید کر نہیں لائے، کہ جیسی مرضی ہو اس کو چلائیں، جو مرضی ہو اس سے کرائیں، نوکرانی کی طرح اس کو رکھیں، یاد رکھیں وہ آپ کی بیوی ہے، نوکرانی نہیں ہے، بیاہ کر کے لائے ہیں، کسی سے خرید کر نہیں لائے۔ بھی دوزخ کی آگ کو نہیں بجھا سکتا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں گرا ہوا صرف ایک آنسو دوزخ کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں رویا کریں، گڑ گڑایا کریں، توبہ کیا کریں، معافی طلب کیا کریں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ میں نے جو گناہ کر لیے ان کو معاف فرما دے اور مجھے توفیق دے دے کہ آئندہ کبھی مجھ سے گناہ نہ ہو۔ تو چہرہ نہ اتارا کرو، بیٹا ہونے پہ مٹھائیاں بانٹنے والوں اور بیٹی ہونے پہ سر جھکا لینے والوں، تمہیں پتا کیا ہے کہ بیٹی جنازے کی زینت ہوتی ہے، جسے اللہ بیٹی دے نا وہ شکرانے کی نماز پڑھے، کیونکہ خزانے کی زینت کا نام ہے بیٹی۔
اللہ قیمتی چیز اسی کو دیتا ہے جسے پالنے کی اوقات دیکھتا ہے. اگر بیٹی ہونا معیوب ہوتا تو کبھی اللہ اپنے طہا کو فاطمہ نہ دیتا. اللہ چاہتا تو نسل بیٹوں سے چلا دیتا. سلام کرو اپنے گھرانوں کی بیٹیوں پر کہ اللہ نے تمہیں بیٹی جیسی عظمت دی ہے. اگر بیٹی کائنات میں معیوب ہوتی تو اللہ کبھی فاطمہ نہ دیتا.